الحمدللہ وحدہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 2-4 دن تو بعد 7 ستمبر آنا پیا اور 7 ستمبر پاکستان یوم ختم نبوت نے حوالے نہ منایا وینا 1974 نا جڑا 7 ستمبر ہے اس 7 ستمبر قادیانیہ پاکستان نے آئین نے اندر اور اسمبلی نے اندر متفقہ طور تے غیر مسلم اقلیت قرار دے دیتا گیا۔ اس نے خوشی وچ ہر سال مسلمان یوم ختم نبوت بڑی آن بان اور شان نہ منانے اور جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نال اظہار محبت ہو سکے امت مسلمہ اور بالخصوص پاکستان نی عوام اساں بڑی محبت اور بڑے شکریہ نا اللہ تعالیٰ نے شکریہ بھی ادا کرنے اور یہ اعزاز جڑا پاکستان پوری دنیا میں سب تو پہلے اللہ تعالیٰ عطا فرمایا اس اعزاز سے مسلمان اظہار تشکر کرنے۔ اس دفعہ بھی 7 ستمبر پورے ملک بلکہ ستمبر نہ سچی گل یہ جی کون محرم اہل بیت نہ مہینہ بننا نا انجے ہوں ستمبر اللہ نے فضل نہ پاکستان ختم نبوت نہ مہینہ بننا بے شمار کانفرنساں ختم نبوت تے عنوان تے گفتگواں جمعہ تے اجتماعات نمازاں تے مسیتیاں تو اللہ تعالیٰ ایک پوری بہار پیدا کر دینے ستمبر لیکن یہ جڑا پہلے 10 دن 7-8 ستمبر تک اسی طرح ماشاءاللہ بہت زیادہ جلسے کانفرنساں اور اسی حوالے نال اس دفعہ راولپنڈی نے اندر 6 ستمبر بروز سوموار لیاقت باغ جڑا راولپنڈی نے ایک بہت مرکزی اور بہت اہم جگہ اس جگہ تے انشاءاللہ ختم نبوت کانفرنس نا عظیم و شان اور فقید المثال اجتماع منعقد ہونا پیا اور وہ چونکہ سڈے ڈویژن نے اجتماع ہوئے سڈے علاقے نے اجتماع ہوئے انشاءاللہ اسے تسا بھرپور شرکت کرنی یقینی کرنی اچھی انشاءاللہ کرنی تے سارے مہینہ انشاءاللہ۔ اسی حوالے 7 ستمبر لاہور مینار پاکستان تے بہت بڑی کانفرنس ہونی پئی ختم نبوت نے عنوان تے اور الحمدللہ علماء اکرام عوام الناس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا جنہاں جتنی عقیدت ہے وہ اپنا اسے حصہ بھی پہنیں اپنا تعاون بھی کریں اور اپنی شرکت بھی یقینی بنانے تاکہ دنیا کفر یہ پیغام ملنا رہے کہ اور ہر بارش کمی ہو سکنی کمزوری ہو سکنی لیکن نبوت نے متعلق کوئی کمی نہیں ہو سکتی یعنی مسلمان جاگنے پہن اس ہوشیاری نہ ثبوت دینے واسطے ان کانفرنس ان پروگرام اور ان عنوان ہونے فین شہادت بھی حضور نے ختم نبوت نے تحفظ واسطے حضور نے دین واسطے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھرانے اگر قربانی نہ دے ہوا تو یہ ختم نبوت بھی کوئی نہیں چلنی تے دین بھی کوئی نہیں چلنا۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کو اہل بیت کو امت نے ہر طبقے کو اپنے نبی نے ختم نبوت واسطے قربانیاں گھدیاں اور حضرات صحابہ اکرام اور اس امت نے سب تو پہلا ختم نبوت نے چوکیدار ابو بکر صدیق ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے فرد تو گھن کے آخری فرد تک اپنے نبی نے امت نہ تحفظ پہ کرنے اور انشاءاللہ قیامت تک کرنے رازن جیڑا بھی قیامت تک ختم نبوت نے تحفظ واسطے دامے در میں سکھنے حصہ پیسی تو وہ انجھے سمجھو کہ صدیقی اور حسینی حضرت حسین نے سنت بھی ادا کرنا پیا ابو بکر صدیق نے سنت بھی ادا کرنا پیا اور اللہ قیامت ڈڑے ان لوگوں نال حشر کرے اس تو بھائی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات اللہ سارا نالو شان نرالی بنائی. کئی ہیں اتنی عزت اور اتنی حرمت اور اتنی تقدیس اور اتنی پاکی اللہ تعالیٰ کئی بھی عطا نہیں کی تھی جتنی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شان عطا کی تھی. روئے زمین نہیں ساریاں شان اگر اکٹھا کر کے نانا تو میرے نبی نے شان سارا ناڑو بلند ہے. ہاں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر نے شان آپ نے عزت نہیں آپ نے حرمت نہیں آپ نے ذاتی آپ نے وجود نہ لگی ہوئی کوئی شے. میں پیشے جمعے یا اس پیشے جمعے بھی عرض کیتا ہے کہ اہل بیت یا صحابہ اکرام نے جڑی عظمت اور محبت نسبت نبوت نہیں وجہ تو جس شئی نال میرے نبی نے نسبت جڑ گئی وہ شہر ساری کائنات نالو اعلیٰ اور افضل ہو گئی. جس شہر جو حضور آئے ساری کائنات نے شہر اور شہر نے مقابلہ کر سکنے. آج دنیا تے سب تو زیادہ محترم اور مکرم شہر مکہ مکرمہ جیسے نائیں ناڑی مکرمہ لگا گا کیوں جی. اور جیڑا بندہ بھی اس مکے وچ وینا اور اس شہر داخل ہونا تو شہر داخل ہو کے بیت اللہ تے جڑے اسی نظر پونی تو اس نے پہلا جملہ زبان چو کڑنے نہیں حکم ہے. باقی کوئی گل کرے یا نہ کرے حضور حکم دیتا کہ جڑے بیت اللہ تے نظر پوے تو زادہ اللہ تعظیماً و تشریفاً و تعظیما. اے اللہ تو اس گھرے نہیں اس شہر نہیں اس مقام نہیں اس تا پیڑے نالو زیادہ اور ودات ہے. مسلمانہ حکم ہے کہ بیت اللہ نہیں تعظیم واسطے اسی عظمت واسطے اسی تشریف واسطے تکریم واسطے اضافے نہیں رب کو دعا منگو کہ اللہ تعالیٰ اسی عزت اور بزرگی وچ اور اضافہ فرمائن. لا اقسم بہذا البلد اللہ پہنے ماں قسم ہے اس شہر نے وانت حل بہذا البلد اور میں قسم اس تو پہ کھانا کہ میرے آمنہ نے لال تو جو تھے جمعہ انت حل بہذا البلد. توڑے قدم مبارک لگ گئے توڑا وجود آ گیا توڑا جسم آ گیا توڑیاں نظریں اس شہر تے پہ گئے ہیں. یہ شہر مقدس پہلے بھی ہے بلد حرام پہلے بھی ہے لیکن قسم آج کھادی جے تو آ رہا انت حل بہذا البلد. اس شہر میرے نبی تو سی آ گئے ہو تو سنے آمنے تے ارشاڑا پہ قسمہ کھائے. سبحان اللہ اتنی سبحان اللہ نہ گل نہیں پڑھنی ایمانی جذبے نے اظہار کرنا. جس شہر میرا نبی آ گیا وہ شہر بھی عزت حرمت آڑا ہو گیا بزرگی آڑا ہو گیا. اللہ تعالیٰ اساں عزت بزرگی اور شرافت دے دیتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رحمت ری نگاہ نہ تک چھوڑا وہ عزت اور بزرگی آڑا ہو گیا. جیسا دعا دے دیتی میں پیشے جو میں عرض کر چکا دعائی نہیں برکت راڑو عزت حرمت آڑا ہو گیا کیونکہ اس سے متعلق ایک لفظ کہیں نہیں زبان چو نکھڑ گیا اور وہ زبان ہے جی کہ اس نے نکھڑے گا وہ ہر ویڑے قبول کریں. تو ساریاں عزتاں تے ساریاں شانہ اللہ اپنے نبی عطا کیتیاں. کائنات اتنی عزت اور اتنی حرمت اللہ کہیں بھی عطا نہیں کی تھی جتنی اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ عطا کی تھی. اور اللہ تعالیٰ خود بھی حضور نے شانہ بیان کیتیاں اور حضور اپنی شانہ آپ بھی بیان کیتیاں. حضور نے آمنے تو پیڑے جڑے گزرے انہاں بھی حضور نے شانہ بیان کیتیاں تے قیامت تک آمنے والے بھی حضور نے شانہ بیان کرنے پہن. لیکن سارے تو بڑی شان ہوئے جڑی میرے رب بیان کی تھی اس جیسی تو کوئی شان نہیں نا. اللہ جتھے بھی حضور نے شان بیان کی تھی انہوں میں جو ایک جا آئی ہوئے جتھے اللہ تعالیٰ حضور نے شان بیان کرینے پہ فرمانے اور نہ گھن کے پہ فرمانے. اللہ قرآن صرف 4 جائیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ گدا اور جتھے بھی نہ گدا 2 جائیں تھے لفظ محمد آکھا 3 جائیں تھے اور اتھے 3 جائیں تھے اللہ تعالیٰ اپنی نبوت اور وحی اور قرآن نے نزول نبی ناڑ حوالہ دیتا کہ میرے محمد ہے یہ نہ سمجھے ہی میرا متبع میرا بھیجا ہوا میرا بڑھایا ہوا رسول ہے. اور اتھے اس آیت بھی اللہ تعالیٰ فرمانے پہن کہ تو سنیہ شانہ وچو ایک شان میں ہی بڑھائی ساریاں شانہ نہیں ایک شان میں ہی بڑھائی. کیا میرے پیغمبر میں جڑے تو نبوت دیتی نا بعد میں نبوت نے بوئے ساری کائنات تے بند کر دیتی کہ بس میں پچھلے جمعے فرض تک نے ایک شعر پڑھنے اور وہ شعر میں ایک جملہ آیا کہ بجدی ہی انبیاء اللہ کر ختمو کہ ای وہ بندہ جس نہ نانا ہوئے کہ جیسا اللہ نبوت دیتی تو وہ نبوت اس نبیہ نے بوئے تے بند کر دیتا. اس ترجمے میں ایک جملہ آکھا
کہ ای گھرانہ تا او گھرانہ جس ٹبرے وچ اللہ ایک باری نبوت مونج دیتی تو اللہ کہ انہی ٹبر تھی گھر ماں اتنا پسند ہے کہ اس تو بعد ہن میں کہیں ہوریاں نبوت دے سکنا ہی نہ اس گھرے تو بعد وقت کیڑا گھر ہے جتھے میں نبوت نازل کرا ای محمد عربی نہیں گھر ہو سکنا جس سے نبوت آئی اور وقت اللہ روک دیتی کہ بس قیامت تک ہر نبی اپنے زمانے میں نبی بن کے رسول بن کے کتابہ ملیان شریعتہ ملیان عزتہ ملیان شرافتہ ملیان انہوں نے بجھتے بھی جبریل انہیں انہیں آنے جکن حضور نے بجھتے آنے لیکن نبی ختم تا نبوت نہ دور بھی ختم شریعت نہ دور بھی ختم جڑا گھرے لے چھتے تھے نبوت نہ پرچم لگا ہوا وہ گھر بھی ختم گھرے آڑے بھی ختم صرف انہوں نے تذکرہ بھی انہوں نے موجود ہے جنہوں نے تذکرہ اللہ قرآن کیتا باقی سوا اور قرآن صرف 5 نبیوں کا نام ہے کتنے 5 تے 1,24,000 یا اس تو بھی زیادہ یا تھوڑے جتنے بھی آئے اللہ نے علم چن انہوں نے حوالہ بھی دنیا تے موجود کوئی نہیں انہوں نے تذکرہ بھی دنیا تے موجود کوئی نہیں لیکن میرے نبی نے تے اماں عائشہ صدیقہ نے حجرے تے جڑ وے اللہ نبوت نے جھنڈا لایا نا تو اللہ کہ ان قیامت ہے کہ جھنڈا لونا نہیں اس تو حضور فرمایا قیامت ہے جھڑے بھی لواء الحمد بیدی ولا فخرہ قیامت آڑے جھاڑے بھی جڑا سب تو وڈا تو اچھا جھنڈا ہو سی اور ہکا ہی ہو سی وہ صرف میڈے ہتھے جو سی اور یہ جنے کوئی فخر نہیں گل نہیں اللہ جنا اس طرح واسطے چن گنے ہو سی اپنی مرضی اس سارا نبیہ نے امامت واسطے قیادت واسطے سیادت واسطے ماں چن گدا اس میڈے تے احسان کیتا قیامت آڑے دن بھی نبوت اور عزت نے پرچم میڈے ہتھے تو اللہ فرمانے پہن میرے نبی تونی شانہ چو ایک شان ہی بھی ہوئے کہ میں نبوت نبوت ہونے تے بند کر جاتا اللہ تا آکے بند کر چھوڑا تے کوئی کانا آکے میرے تے بھی آ گئی تو سامن سا حضور تو بعد جیڑا نبوت نہ دعویٰ کرے کورے جی جھوٹا لانتی اور قذاب ہے ہاں جی کافر ہے دارہ اسلام چو جیڑا حضور تو بعد کہیں نبی منے کورے اللہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین ایڈنے سونا میں رسول بھی ہم نے تے میں اسے سرے تے ختم نبوت نہیں پگ بھی بنائی ہاں جی قیامت تک نبوت اسی نہیں سکہ اسی نہ اسی نہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد ہاں اور علماء اتنی بڑی عجیب گل لکھی علماء فرمائے لا الہ الا اللہ کلمے نہ پہلا جز ہے محمد رسول اللہ دعا جز ہے ای پڑھنے ویچ لا الہ الا اللہ پہلا جز ہے تے محمد رسول اللہ دعا جز ہے لیکن علماء لکھ رہے ہیں ایمان آنے نے لحاظ نہ محمد رسول اللہ پہلا حصہ اور لا الہ الا اللہ دعا حصہ کہ اللہ بھی انج لا الہ الا اللہ مننا پہلے محمد رسول اللہ من اس تو یہودی سارے لا الہ الا اللہ پڑھنے نہیں پڑھنے عیسائی لا الہ الا اللہ پڑھنے نہیں پڑھنے سارے کو لا الہ الا اللہ موجود ہے لیکن حضور نے آمنے تو بعد پہلے محمد رسول اللہ وط لا الہ الا اللہ کہ پہلے احسان رسول منو وط اگر لا الہ الا اللہ پڑھ سو تو سنے لا الہ الا اللہ بھی قابل قبول ہے اور اگر لا الہ الا اللہ 1000 باری پڑھو اگو 1.25 لاکھ نبیاں نہ بھی گھنو اللہ بہن کوئی قابل قبول نہیں جہاں تک محمد رسول اللہ نہ تو حضور مننا پہلے اللہ ہی عزت اپنے نبی عطا کی تھی اور وقت سب تو وڈی شان وہ نہیں جڑی شان حضور اپنی آپ بیان کی تھی سب تو میں نے جملہ یاد کرے سب تو وڈی شان ہوئے جڑی حضور نے کیا بیان کی تھی اوپر نے کیوں نہ ہو اللہ بیان کی تھی سب تو وڈی اور اس تو بعد سب تو اچھی اور سب تو اعلیٰ شان جی کوئی بھی بیان نہیں کر سکنا وہ جڑی نبی آپ بیان کی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جڑی اپنی شان بیان کی تھی وہ اللہ نے دسنے تھے بیان کی تھی اپنی مرضی نہ نہیں کی تھی اللہ دسا کہ میرے محبوب ہی تو شان ایسا بیان کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ شان بیان کیتا تا گویا حضور نے بیان کی تھی وہی شان بھی اللہ ہی نہیں بیان کی تھی وہی اور میں وہ ایک حدیث پڑھی اور میں ہر جمعے نے خطبے وہ حدیث پڑھنا ہونا اور اسی حدیث سے میں 2 گلہ کرنا یا کوئی ٹائم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میڈیاں اور فضیلتیں بیاون اور بے تحاشیاں گنتی چو بارن جڑیاں اللہ اپنے نبیاں فضیلتیں عطا کیتیاں لیکن حضور فرمایا ایک حدیث سے آپ اپنی 6 فضیلتیں بیان کی تھی سبحان اللہ اور اس تو پہلی فضیلت اور آپ فرمایا فضلت علی الانبیاء بست 6 چیزاں ماہیجیاں دیتیاں گئیاں جیڑی 1.25 لاکھ میں نے دعائیں بھراواں نہیں دیتیاں گئی ان 6 چیزاں ان نے جیڑیاں کئی نبیاں نہیں دیتیاں گئی یعنی ماں انبیاء تے فضیلت دیتی گئی
ان 6 شیاں ماں دیتیاں گئیاں جڑیاں اور کئی بھی نہیں دیتیاں تو ان 6 نہیں ہیں 6 میرے نبی نہیں ہیں فضیلتاں انہیں فضیلتاں تے گھنٹوں گفتگو ہو سکنی کہ اللہ تعالیٰ حضور ہے انسانہ عطا کی دے لیکن میں چونکہ ختم نبوت نے حوالے نہ تھوڑی جی گل کرنی اس تو نکل نہیں کی تشریح کر کے میں آگے ٹرنا آپ فرمایا اوتی تو بے جوامع الکلم اللہ ماں پہلی فضیلت ہی دیتی کہ میڑا ایک جملہ تے لوگاں لیاں لکھاں جملے ان لکھاں جملہ وچ او معنی او گل او مفہوم او تقریر نہیں ادا کر سکنے جڑی میں 2 جملیاں وچ گل سمجھا دینا سبحان اللہ اوتی تو جوامع الکلم ماں اللہ تعالیٰ یہ طاقت بخشی میری زبانیں چل رہی قوت رکھی اور یہ فصاحت اور بلاغت نا اعلیٰ نمونہ میرے رب ماں عطا کیتا جی میں ایک واری بول چھوڑے نا تو میرے 2 لفظ نے بول انہاں وچوں کڑنے والے سمندر بھی کڑ گنن تو سمندر نکل وینے میری گل تو سنے دو دے چو مکھن نکل وینے تو بات نہیں نکلنا میری حدیثاں یا تشریحاں 1000 واری ہونی راسن تبھی او نور ہوا جا باقی جڑا میں مجھے تو نہیں اس تو علماء ایک حدیث تے 200 صفحے کی کتاب بھی لکھی ایک حدیث ہے اس حدیث کی تشریح وچ اگلے 200 صفحے کی کتاب لکھی کہ 200 صفحے وچ اس ایک حدیث کی تشریح ہونی پئی توضیح ہونی پئی اور اس سے مطلب بیان ہونے پہ تے آکھنے آڑے ان جملہ 2 لفظوں وچ ادا کر دیں سبحان اللہ سبحان اللہ احسن الحدیث کتاب اللہ ہاں بہترین گل قرآن نی گل ہے بہترین حدیث میڈی حدیث ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ ان چھوٹیاں چھوٹیاں حدیثاں ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوامع الکلم فرمایا اللہ ماں اے جے جملے عطا کیتے ہیں میں ایک واری بول چھوڑا لوگ انہوں نے وضاحت کرن حضور ایک صحابیاں خالی یہ کچھ آکیا یا ابا عمیر ما فعل النغیر اے ابو عمیر تو نہیں اس بلبل نہ کے بڑھیا یہ کہنا کوئی جملہ بندہ جاگتا کو پوچھنا رہنا تو چڑی رکھی ہوئی ہے کدے گئی ہے تو طوطا رکھے ہوئے وہ کدے گیا بلبل رکھی ہوئی ہے تو نہیں بلبل نہ کے بڑھیا حضور بھی یہ جملہ پوچھا تو نہیں بلبل نہ کے بڑھیا سبحان اللہ اے ابو عمیر عمیر و صحابی نہ نام ہے آپ فرمایا ابو عمیر تو نہیں بلبل نہ کے بڑھیا ان صرف 2 جملے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرکزہ لکھا کہ 50 مسائل علماء اس حدیث نے ٹکڑے وچوں فقہ نے کڈے اس حدیث انہوں نے چوڑا وچوں 50 مسئلے کڑ کے دیں انہاں 50 وچوں وقت سینکڑے لی تعداد نہ مسائل پہ نکل لیں اتنے جملہ یہ کچھ کھڑا ہوا چھوڑا توڑی بلبل کے بڑی 2 جملے میں اور تسی آپ نے مجھے چکا ڈھا دے اس ایک مسئلہ کے اس جملے نے بھی کوئی قیمت کوئی وقت نہیں لیکن آمنہ نے لال نے مجھے چو خالی جملہ نکل گیا اے ابو عمیر تو نہیں بلبل نہ کے بڑھیا اس جملے میں چو کرنے آڑے 50 یا 50 مسائل پہ کڑھینے اس نکی جائی حدیثہ میں چو توجہ حدیثہ آپ بطور قاعدہ کلیہ بیان کی تھیاں انہیں چو اندازہ لاؤ کہ بعد کتنے مسائل علماء کڑھے ایوے اوتی تو جوامع الکلم حجت الوداع نہ خطبہ چاگنو تو ساں پوری زندگی نہ منشور لبسی پوری زندگی نہ دستور لبسی حالانکہ وہ چند صفحے یا 2 صفحے مسے جڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتا اور آپ نے وہ مختصر جا خطبہ 1400 سال تو امت اس خطبہ حجت الوداع وچوں مسائل پہ کڑے نہیں فرمایا اللہ ماں عزت دیتی کئی نبیاں ہی مقام نہیں ملیا کہ اسیاں گلہ وچوں اتنیاں گلہ نکھڑان گلہ آڑے نہیں گلہ وچوں لوگ لکھا گلہ پہ کڑے نے اوتی تو جوامع الکلم ونصرت بالرعب اللہ تعالیٰ جڑا ماں روب دیتا وہ 1.25 لاکھ نبیاں چو کہیں نہیں دیتا رحیمن کریمن بہت زیادہ شفقت اور رحمت رے بھرے ہوئے لیکن جب روب نکال آلی تو روب نہ عالم ہی ہوئے کہ حضرات صحابہ اکرام فرمانے اگر کوئی سڈے کو حضور نہ حلیہ پوچھے تو روب اتنا ہے کہ ایسا اکھ بھر کے حضور ہے کہ نہیں چند لوگن چند صحابان جڑے میرے نبی نہ حلیہ بیان کر سکنے نہیں تو ہر صحابی تو سا نہیں دل سکنا کہ حضور کے جے صحابہ فرمانے اسی نظر بھر کے تک ہی نہیں آ سکتے تو ای بھی ہوئے سبحان اللہ اویس کرنی حضرت فاروق اعظم کو پہ پوچھنے حضور ویکھے نے انہاں کہ کیوں نہیں ویکھیا اویس کرنی پہلے تو سب اللہ نہیں ویکھیا حالانکہ اویس کرنی تو ویکھے ہی کوئی نہیں حضور نے زمانہ پایا حضور نہیں ویکھیا حضرت عمر کو پہ پوچھنے حضور ویکھے نے جنے ویکھیا فرمایا کڈون ویکھے نے
تو سبھی کو نہیں ویکھیا میں بھی جڑے کو نہیں ویکھیا تے تو سبھی کو نہیں ویکھیا سبحان اللہ تو سجنے صرف انہوں نے عکس تے انہوں نے ظاہری صورت ویکھی اللہ جڑا انہوں نے حسن تے پردہ پایا ہوا وہ پردہ تو میرے رب کھولے ہی نہیں اس واسطے کہ اس حسن کائنات کوئی تک سک نہیں ای حسن بھی جیسا صحابہ بیان کر کے امت دے سینے پہن کے حضور نے اتنا حسن ہے اویس کرنی جیسا عاشق پہنا ایتا جڑا تسا بیان کیتا ای اس نے ظاہری عکس ہے جڑی حقیقت ہے وہ تو میرے رب کہیں تکائی کوئی اس واسطے کہ اس جہان انہوں نے حسن کوئی تک سک نہیں اللہ تعالیٰ اتنا حسن و جمال تو اللہ اس حسن و جمال نے اور رحمت نے باوجود روب اتنا دیتا ہوا کہ آپ فرمایا میں نے تو مہینہ دور بیٹھا ہوا میرا دشمن بھی کم نہ جیڑا میرا دشمن مہینے نہیں مسافت تے میرے تو دور ہے اس تے بھی اللہ میرا روح پایا اور اس تے حدیثان بڑیاں مثالان جڑے حضور نے سامنے لوگ آن کے کھڑے ہونے پہلی دفعہ ڈر وین حضرت علی فرمانے من رآو بداہتاً حابہو ومن رآو معرفتاً احبہو جڑا پہلی واری حضورہ تک کہنا ہے ڈر وین ہے وہاں جڑا جتنی واری تک کہنا رہنے ہے وہاں محبت بھریاں نگاہ میں اس تے پونی ہے نا وہاں تے ساں برداشت ہونے ہے حضورہ تکوڑ نہیں تھا حضورہ جڑا بھی تک کہنا ہے ایک واری ڈر آپ نہ روک اور آپ نہ جلال اور آپ نے نبوت نہ ہی بھار اتنا ہے کہ ایسا ہر بندہ برداشت نہیں کر سکتا اس تو مشکات شریف نے حدیث ہے صحابہ فرمانے ابو بکر تو عمر ہے جی ہے کہ حضور جڑے بھی گھروں نکلنے ہیں تو ابو بکر اور عمر حضور دے تکینے ہیں حضور انہ دے تکینے ان حضور ویکھ کے مسکرانے ہیں حضور انہ ویکھ کے مسکرانے کانا ینظران الیہ وینظر الیہما ویتبسمان الیہ ویتبسم الیہما حضور انہ ویکھ کے مسکرانے ہیں حضور ویکھ کے باقی سارے صحابہ نیا گردنہ تھلے تکنے نہیں مجال بھی نہیں اور ادب نہ بھی تقاضا ہے کہ کئی بندے دیں بیر نہ تکو حضور نے خدمت اجبہ تا اپنی نگاہ ماں جھکا نو سر تو بیر رو مکہ میں ایک بندہ آیا وہ سارے سردارہ کو گیا اس آکو ابو جہل میں نے پیسے دیونے میں نے کو اٹھ گئے دیس پیسے نہیں دینا ابو جہل کور آ کے پیسے دو فرعون ہے انہاں شرارہ سجی انہاں سردارہ انہاں جان پوچھ کے حضور نہ گدا انہاں پتہ ہے کہ ابو جہل جڑے حضور ویسن تاکو بکواس کرے سی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توہین ہو سی ان توہین کرامنے نے چکر ایک انہاں سارا آکے اگر پیسے گھڑنے نو تا محمد بن عبداللہ نے گھر لگا وائن اور انہاں وائن کیا انہاں نے ابو جہل گل منینا اور کہنی نہیں منے وہ آ گیا حضور آ کھڑا گیا یا رسول اللہ ماں پیسے گھندہ ہوا میں سارے مکہ نے سردارہ کو بھے آیا پر بڑا ہی موزی ابو جہل پیسے نہیں دینا تے اس نے کوئی گل کرنے والے سے بھی تیار آپ اٹھ کھڑے ہوئے آپ فرمایا چل سبحان اللہ میں نے گل رہے ویسی میں جڑی کرنا چاہنا حضور آئے ابو جہل نے دروازے تھے دستک دی تھی باہر آیا آپ فرمایا اس کو اٹھ گے دینو جڑے گے دین فرمایا پیسے دے اللہ بس یہ کچھ گے دینو گے دین دے پیسے اس آکر میں چاہیے آنا اندر گیا اندر آن کے اس پیش کر دیتے مکہ والے حسن تھے اس کو پوچھن ابو جہل کیا آکھیا اس آکھا ابو جہل کچھ بھی نہیں آکھیا انہیں ہی آکھیا جو کچھ آکھیا وہ دے دیتے ایو روب ہے نو سر تو بے روب اللہ میری مدد روب نے ذریعے کی تھی کہ اگر میں کہیں نے سامنے کھڑا ہو بنیا تو وڈے تو وڈا پہلوان بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکنا اور ستے پھیلتے تلوار چاہ کے آگے کھڑوتا تے پھیلا میں یہاں سے موقع منی تو ساں کور بچے سی ایک باری میں یہ چاہکہ نے اللہ آکھا دبت جڑا قتل واسے کھڑا ہوا تھر تھر کمنا نہیں پہ تلوار بھی ہتے جو ڈھے پئی تے ہر شے ڈھے پئی اس آکھا میں واللہ یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک نو سر تو بر احلت لی الغنائم سارے امت واسطے غنیمت حلال نہیں ہے جڑی جہاد مال غنیمت جمع ہونے ہے حکم ہے کہ پہاڑ تے رکھو پہاڑ ایسا جلا دے لیکن میرے واسطے اللہ غنیمت حلال کر دیتا مسلمان جہاد اور سب تو پاکیزہ مال غنیمت را مال ہے دوسرے نمبر تے تجارت ہے علماء لکھنے سب تو پاکیزہ مال جڑا بندہ کوئی کما کے کھائے وہ مال غنیمت کافرہ اللہ مسلمانہ باوہ دیتی ہیں اس تو ہیں کہ مانگ مانگ کے نہ کھاؤ تو یوں یوں کر کے نہ کھاؤ کافرہ کو کھس کے کھاؤ
اللہ سب تو پاک مال مال غنیمت. اور حضور فرمائی پیڑیاں امت تو حلال ہی نہیں ہے, یہ اتنا پاک ہے کہ اللہ صرف میری امت واسطے رکھے ہوئے. کوئی امت ہی اتنا پاک مال کوئی امت نہیں کھا سکنی. یہ پاک مال بھی میرے رب اس امت واسطے سنبھال کے رکھے کہ یہ امت آسی میرے نبی نہیں تھی پاک مال کھیس. سبحان اللہ. امت ہمیشہ یہ مال غنیمت فرمائی میری امت واسطے حلال کیتا گیا. میں نے تو پہلے کہیں واسطے حلال نہیں کیتا گیا. آج سارے پہ آ رہے ہیں جی طالبان اگے اتنا اسلحہ چڑھ گیا, اتنی ہوشہ چڑھ گئی, اتنی چڑھ گئی تو کوئی تو سا کو بھیک تو نہ منگی, اپنی قوت بازو نہ کھسی نہیں. اور یہ احلت لی الغنائم, قیامت تک انہیں ہیلی کاپٹر, ان جہاز, انہوں نے کپڑے, چادر, سونے, چاندی, روپیے, ڈالر. فرمایا میری امت واسطے میرے رب حلال کی تھی. سب تو پاک ترین مال مال غنیمت ہے, اس تو بعد مال تجارت ہے. فرمایا میرے رب میں نے واسطے حلال کی تھی. وجوہلت کتنی اشیاء ہو گئی ہیں جی؟ 3. اوتی تو جوامع الکلم, نصرت بالرعب, احلت لی الغنائم, وجوہلت لی الارض مسجدا وطہورا. پیڑیاں امت واسطے حکم ہے کہ عبادت خانے وچ اپنی عبادت کرنی. نبی پہلے نبیاں پابند کی تھا وینے کہ ایک ہی جائی تے بہو تاں تو ساں کتاب لبسی. تورات آئے نبیاں اللہ تور پہاڑ تے 40 دن نے اعتکاف کروایا. 40 دن نے اعتکاف تو بعد تورات دیتی. زبور آڑے کو کئی مہینے نے اعتکاف کروا کے زبور عطا کی تھی. محراب بوا کے عبادت کروا کے اللہ کے ہونا ہے زبور چاہ گنو. عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ تے بٹھا کے انجیل دیتی. پہلے نبیاں پابند بات امت پابند کہ جتھے نبی آکسی اتھے عبادت کر سکنے ہو. اپنے عبادت خانے جو باہر رکوع نہ کر سکنے, سجدہ نہ کر سکنے, تلاوت تورات اور زبورنیاں نہ کر سکنے, نفل نہ پڑھ سکنے, ذکر نہ کر سکنے. جیڑی عبادت کرنی اپنے عبادت خانے میں وان کے بہ کے اتھے میری عبادت کرے سو تو عبادت قبول ہو سی. حضور نے واری آئی, اللہ فرمایا میرے نبی کدائیں بمنے نہیں لوڑ نہیں, جتھے تو ہو سے جبریل اتھے قرآن چاہ کے آسی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حصول وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے, پر کیا عجب کہ وحی تیرے حضور پہ پہنچے. حصول وحی میں دوارے نہ ہو رہے, حصول وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے, پر کیا عجب کہ وحی تیرے حضور پہ پہنچے. ہاں اتھے جبریل آپ آنے پہ جتھے حضورن اتھے وحی. حضور مکے چن وحی مکے چھے, حضور غارے چن وحی غارے چھے, حضور بزارہ میں چن وحی بزارہ میں چھے, مدینے چن مدینے, تبوک بدر عہد خندق جتھے میرا نبی جبریل پابندے. حتیٰ کہ اگر حضور نماز پڑھنے پہن اور جبریل آ گیا تو جبریل حکم ہے کہ نماز ویچ نہیں سناونی, انتظار کر, سلام پھیرے تو پیش کر. حصول وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے, پر کیا عجب کہ وحی تیرے حضور ہن کر دیتا, امت حکم دے دیتا. فرمایا جو الاتری الارض مسجدا وطہورا, قیامت تک نہیں ساری زمین مشرق اور مغرب نہیں اللہ میری امت واسطے نماز گاہ بنا دیتی. جتھے رومال گھت کے نماز پڑھ گنو فرمایا نماز ہو ویسی, جتھے بہ کے تلاوت کر گنو تلاوت ہو ویسن, جتھے بہ کے تہجد پڑھ گنو ہو ویسن. لانے منہ کرنا فرض ہے تے تو سواری تے بہ کے ہدے وینا پہ. فرمایا نفل نماز ادھے بن کے نیت کر گن تمی توڑی ہو ویسی. ان رہتا ان مہربانیاں ان بھی اللہ صرف جانے میں نے نہ کی تھی. جو علت لی الارض امت نہ نانا نے کہتا, فرمایا میڈے واسطے جب آتے میڈے صدقے تو سا واسطے. جو علت لی الارض مسجدا تو نماز دی ہر جگہ مسجد بنا دیتی. تے تسی سفر ٹورے ہو تو ادھی معاف کر دیتی. پہلے 50 چو 5 آندیاں بات 5 میں جو بھی فرمایا سفر دے وینے میں ہو تو ادھی پڑھ گئے. اللہ پہلے قرآن حکم دیتا ہے کہ جہاد سے ونجو تو ادھی پڑھو. قرآن حکم ہی لکھا ہوا کہ جہاد واسطے ونجو تو نماز ادھی پڑھو. حضور عمرے واسطے گئے ندی پڑھی, حج تے گئے ندی پڑھی, جڑوے حجے تو مڑی آنے تو حضرت عمر عرض کی تھی یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ کیا جہاد ونجو تو نماز ادھی پڑھو,
تے اسی سفر حج بھی ادھی پہ پڑھنے ہیں، عمرے بھی ادھی پہ پڑھنے ہیں، یا رسول اللہ تسی اعلان فرماؤ کہ ای کیوے؟ حضور فرمایا عمر چپ کروائیں، میں نے رب جڑ بھی نہیں ابرا تو تو کیوں ابر؟ میری امت تو سوکھا رمن دے، اللہ سوکھا کر چھوڑا ہے، ان سوکھے ٹکے رہا۔ نمازہ ہر جائی تے پڑھنے نہیں اجازت دے دیتی، سفر ادھیاں معاف کر دیتی ہیں۔ فرمایا ای مہربانی بھی اللہ صرف میرے نہ کی، جو الاتری الارض و مسجداً وطہورا، اللہ ساری زمین میرے واسطے مسجد بھی بنا دیتی، وطہورا اور پاک کرنے آڑے بھی بنا دیتی، جتھو تیمم کر کے نماز پڑھ کے نو تو سا وضو بھی ہو گیا۔ 10 سال تک اگر تسی پانی تے قادر نہ ہو، فرمایا وضو نہ کر سکنے، مٹی نہ تیمم کر کے دا، حضور فرمایا ہڈیاں بھی تیمم نہ پاک ہوئے۔ اتنی اللہ مہربانی میری امت کی۔ اور پنجویں گل فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میں اس مشرق اور مغرب نہیں، تمام کائنات کی طرف رسول بنا کے بھیجا۔ ہر نبی نہ زمانہ بھی محدود ہے، امت بھی محدود ہے، علاقہ بھی محدود ہے۔ حضور نے واری آئی، اللہ فرمایا کوئی مشرق مغرب شمال جنوب نہیں، اے میرے نبی اس کائنات دو ہی قسم یا مخلوقات، ایک ذوی العقول ایک غیر ذوی العقول، عقل آڑے بے عقل جانور حیوانات، اور عقل آڑا میں 3 قسم یا مخلوقات، ملائکہ انسان اور جنات۔ ان 3 مخلوقات جتھے جتھے وسیاں پیان وہ یہ کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا میرے نبی جتھے فرشتے رانین اتھو نبی تو ہی نبی، جتھے انسان رانین اتھو نبی تو ہی نبی، تے جتھے جتھے جنات رانین اتھے بھی توڑی نبوت۔ اور میں آپ کوڑو نہ پہ آخنا علماء نے متفقہ عقیدہ کہ 7 آسمانہ نے حضور نبی اور سلتو الی الخلق کافہ۔ اور میں اگلے دن مولانا ناصر الدین خاکوانی صاحب دامت برکاتہم جڑے عالمی مجلس سے ہونا امیر بڑھیں، انہوں نے ایک ملفوظ میں پڑھا، ان فرمانے پہن معراج اور بھی 1000 حکمتان جڑیاں علماء لکھیاں، اور اللہ اپنے نبیاں آسمانہ تے کھڑ کے معراج کیوں کروایا؟ اس معراج تے علماء بہت ساری حکمت لکھیاں۔ حضرت خاکوانی صاحب فرمانے میرا ذوق ہی آخنا کہ جڑے اللہ نبوت لا مکانی دیتی کہ تو سنی نبوت کئی زمانے میں محدود نہیں، تو اللہ 7 آسمانہ تو اتے کھڑ کے اپنی خدائی بھی تکائی تے حضور او دائرہ نبوت بھی تکایا کہ میرے سونے ہتھو تک یا میں مت یا تو ہے۔ 7 آسمانہ تے کھڑ کے دائرہ نبوت بھی کھایا کہ ہتھو تک میں بھی ہوا تے تو بھی ہوا، اور نہ ہتھے کوئی ہوئے تے نہ کوئی ہتھے آیا۔ تا ای معراج نے ایک حکمت اپنے نبی نبوت را مقام اور مقام بھی وکھاونا ہے کہ میرے نبی ہتھو تک تو نہیں نبوت ہے، تو 7 آسمانہ تو اتے بھی انہوں نے نبوت، زمین تے بھی انہوں نے نبوت۔ اور علامہ حضرت حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب لکھا، فرمایا کہ تحت الثری وچ بھی عرش محلت بھی اور سمندر نہیں تہواں وچ بھی، اور اگر کدائی قیامت تو پیڑے چند اور سورج ہوتے عطارد اور زحل اور مشتری ہوتے بھی اگر کوئی مخلوق دریافت ہو ونجے تا انہ ستارے آنا تے سورج تے سیارہ نا نبی بھی میڑا نبی، یہ نہیں کہ بات کہیں اور ہی نبی نہیں۔ تا جیسا حضور تاکن ارسلتو الی الخلق کافہ، تے بات کوئی مرزا آکے کہ میں بھی نبی ہوں، میں بھی محمد ہوں، میں بھی موسیٰ، میں بھی عیسیٰ، تے اس آنکھنے آڑے تے کروڑا واری لعنت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے۔ حضور آخری نبی آپ فرمایا ارسلتو الی الخلق کافہ، ساری کائنات واسطے، اور آخری خصوصیت فرمایا وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ، اللہ مینڈے تے نبوت نہ دروازہ بند کر دیتا۔ سارے نبیوں تو بعد کئی نہیں آمد آئی، اور انہوں نے اپنی آمد نے متعلق دسینے رہن کہ میرے تو بعد ہی نبی، میرے تو بعد ہی نبی، میرے تو بعد ہی نبی، میں آ گیا نبوت بند، نبوت دروازے بند، کمالات نبوت بند، پیغامات نبوت بند، انوارات و برکات بند، وہی نہ نزول بند، وہی نبی میں آخری، نبوت نبی آخری، کتاب نبی آخری، رسول بھی آخری، نبی بھی آخری۔ یہ 6ویں عزت ہے جڑی اللہ حضور عطا فرمائی، ختم بالنبیون، اللہ میڑے تے نبوت نے دروازے بند کر دیتے ہیں، میڑے تو بعد کوئی نبی نہیں۔ اور ایک اگلی گل بھی سنے، علماء بڑی عجیب گل لکھی، فرمایا یہ حضور نے ختم نبوت ہے، اور ای ختم نبوت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اس امت تے اعتماد کی تھا کہ میں جس نبی نے نبوت ختم کرن لگا وہ امت اس نبی نے اتنا پیرا دے سی اور اس نے ختم نبوت نے اتنا تحفظ کرے سی
کہ قیامت تک اسی نبوت کوئی چوری اور کوئی ڈاکہ نہیں مار سکتا. یعنی حضور نے ختم نبوت نہ اعلان در حقیقت اس امت تے اللہ نہ اعتماد ہے. اور وہ اعتماد کی کون ہے کہ باقی امتاں نبی نے مہینے تو بعد بکھر گیا، ختم ہو گیا. انہاں اپنے نبی نے شریعت مٹا دیتی، دین مٹا دیتا، انہوں نے کتاباں مٹا دیتیاں، دستبردار ہو گئے نبی نے نبوت. تو حضور اس امت تے اعتماد کر کے حضور آخری نبی بنایا کہ قیامت تک کچھ بھی ہو ونجے اس امت اپنے نبی نہ دامن نہیں چھوڑ. پتہ نہیں میں سمجھا سکا یا نہیں سمجھا سکا. ختم نبوت نہ عقیدہ اللہ تعالیٰ ہی جڑا سا حکم دیتا اس امت اللہ اعتماد کر کے دیتا کہ امت نبیاں پکا نپی رکھے سی، ای نبی نہ تحفظ کرے سی، نبی نہ دین مٹن نہ دے سی، نبی نے شریعت مٹن نہ دے سی، نبی نے عزت حرف آمن نہ دے سی. اگر آج کوئی نبوت حرف آوے اور امت خاموش رہے تو ایسا مطلب ہے امت اپنے رب نے اعتماد نے انکار پہ کرے. رب نے اعتماد تے پورا اترنے واسطے ضروری کہ امت اپنے نبی نے محافظ بن کے جیوے. نہیں سمجھ آنا پہ اسی لا الہ الا اللہ پڑھنے ہیں نا. امیر شریعت سیدنا اللہ شاہ بخاری فرمانے کہ یہ جڑا لا الہ تے لا لگا ہوا اس سے مطلب ہے کہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، اور نہ کوئی نکا الہ ہے نہ کوئی وڈا الہ ہے. معبود اس کائنات خالی کون ہے جی؟ اللہ. جن انسان حیوان پرندے درندے جتنی مخلوق نہیں نفی ہونی پئی کہ کائنات کوئی بھی الہ نہیں، ایک الہ کون ہے جی؟ اللہ. یہ جڑا اتنے لا کھڑا ہے نا اس لا ساری کائنات نے خدا ہونے نے نفی کی تھی اور ایک اللہ نے اللہ ہونے نے اقرار کروایا. فرمایا ای اللہ لگا پیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں. جی کو لا الہ تے لاوے اور سارے کائنات نے الہوانی نفی انہاں کو نبی نے ہوتے بھی لا لگی ہوئی. اس لا نبی مطلب ہے کہ حضور تو بعد قیامت تک بعد کوئی نبی نہیں. اگر الہ تو بعد کوئی کہیں الہ منے تو وہ کافر ہے. نبی تو بعد اگر کوئی کہیں نبی منے سی تو وہ کورے جی سارے عمرو. جتنی محبت ہے حضور نہ اتنی محبت نہ عمرو کافر ہے. اس نے اسلام نہ کوئی تعلق نہیں. تو اگر وہ مرزا قادیانی تو تمی کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ بھی، کوئی انجینئر ہے تو وہ بھی، کوئی دنیا نے جس منصب تے بھی بیٹھا اگر وہ میرے نبیاں نہیں منے نا تو وہ سڈا نہیں، سڈا اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کا کوئی محبت نہیں. اور الحمدللہ اس سے ملک کا اعزاز حاصل ہے کہ انہیں سب تو پہلے روئے زمین تھے اپنے آئین نے اندر قادیانیاں اور اسی مننے آڑیاں لاہوری ہوون یا قادیانی ہوون انہیں دائرہ اسلام جو خارج لکھا گیا اور ای قیامت تک انشاءاللہ لکھے رہا. اس تو کوئی بھی اگر ختم نبوت ہے مولا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بزرگ ہے انہوں فرمانے انہیں اگر سڑی گلہ تو کہیں صدر تکلیف ہے وزیر اعظم تکلیف ہے تو صدر بدلے جا سکنا، پیغمبر تو نہیں تبدیل ہو سکتا. پیغمبر ہوئے ہوئے اور قیامت تک انہیں ہی پیغمبر رہنا. اس تو حضور نے نبوت کدوں تک ہے جی؟ قیامت تک. آپ نے نبوت تو بعد کہیں نہیں نبوت نہیں چلنی، آپ نے وہی تو بعد کہیں نہیں وہی، آپ نے رسالت تو بعد کہیں نہیں رسالت نہیں. اور اگر کوئی حضور نے توہین اور گستاخی کرے تو اس گستاخ اور ملعون نے خلاف کھڑا ہونا اس امت را فریضہ آوے یا نہیں؟ اور یہ فریضہ میں آگے کئی باری تو ساں گل عرض کر چکا کہ اس فریضے میں امت کئی ویلے بھی کمزوری نہیں کی تھی. اے اگداڑ بھی تاکہ دنے ڈاکٹر چکوال ایک تعینات ہو گیا، تعینات کرنے آڑے سڑے چکوال نے ایک وزیر کے نام ہے اس کڑی نا یاسمین راشد، اس راکہ تو لگا رہو تو نہیں میں تقرری کی تھی تو نہیں تقرریاں کوئی ہٹا نہیں سکنا. میرے رب حضور نے معجزہ وقت تک آیا کہ نہیں تک آیا؟ اجے احتجاج شروع نہیں ہویا، اجے خالی اجلاس ہونے پہن، اجے سوشل میڈیا سے چلنا پیا اور اللہ تعالیٰ اس نے چکوال تو تبادلہ کرا دیتا. جیڑے آخنا پہ کوئی میرا تبادلہ نہیں کرا سکنا، میرا قلعہ بڑا مضبوط ہے، توڑے کروڑا قلعے تباہ ہو میں انہوں تے لعنت پوے. قلعہ صرف انہوں نہیں ہوئے جنہوں نے قلعے تے مدینے آڑا کھڑا، تو سنے کہیں نہیں قلعے صرف انہوں نے جڑے حضور نے عزت واسطے کھڑے ہوئے ہیں، جڑے حضور نے عزت نہیں گل کرے ہیں کائنات انہوں تو زیادہ کوئی عزت آڑا نہیں. میں آج ایک کتاب پڑھی
ٹائم تو ہو گیا لیکن یہ گل سن کے بعد میں اپنی گل آخری کرنا. حاجی مانک نواب شاہ سندھ ضلع نواب شاہ کرونڈی ایک بستی, اس بستی میں مناظرہ انہاں قادیانیاں تے مسلماناں. مولا لال حسین اختر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے امیر ہے اور پہلے قادیانی ہے. اللہ اسلام نے توفیق دیتی, حضور نے پہرے دار بنے, اتنے بڑے چوکیدار بنے کہ پاکستان نے سب تو بڑی ختم نبوت نے تحفظ دی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے امارت تک میرے رب پہنچا دے. قادیانیوں نے گھرے چو اٹھا کے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے امیر, اتنا بڑا آدمی. اور مولانا لال حسین اختر اتنے مناظرے کھڑے ہوئے گلا کرینا مولانا فرمایا آج میں نواب شاہ آیا اور میں مرزا قادیانی نے متعلق کی ثابت کرے سا کہ مرزا دجال ہے, مرزا قذاب ہے, مرزا لعین ہے, مرزا جھوٹا, اس نے پیشن گوئیاں جھوٹیاں, اس جو کچھ منہ چو کڈا سب گند اور بکواس کڈا. جس وقت گل کی تھی اتنے ایک وڈیرا سردار بیٹھے عبدالحق, اس سے نہ ہے ہزارہ اس سے مظہرے اور رقبے, بہت بڑا زمیندار, اپنے زمین نے غرور ہے اور اپنے مال نے تکبر ہے, کھڑے ہو کے اس میں منہ جو ایک بکواس کر دیتا اور وہ بکواس بڑا خطرناک کڈیا. اس آکھا اسی بھی ثابت کر سا کہ تو سنے نبی بھی ہے جے بس علی یاذ باللہ نقل کفر نباشد. جس وقت اسی جملے آکھے تو بعد مسلمانہ نے حالت تکنے آلی ہے, انتظامیہ پولیس عبدالحق تے چاہ کھڑیا لیکن مسلمان کڑ وال ای حاجی مالک ایسا حاجی مانک سے دینے ہے نا مالک ہے. ای حاجی مانک جڑوے گھر گیا اسی سال حج کر کے آئے ہیں, جڑوے گھر پہنچے نا تب تک کیا اس کی دھیاں رونیاں پیان, کڑی منہ پرے کر کے بیٹھی بھئی, کوئی گل آکھنا تو گل نہیں سننی ہے, کوئی حکم دینا تو حکم نہیں منینی ہے. ساکہ گل کیوں ہوئی تو بیوی اسا آکھیا ساکہ تو شرم نہیں آئی, تو نے مجھے تھی چٹی داڑی, اس سال بھی تو حج کر کے آیا تے مدینے میں تھا, تو حضور نے روزے تے کھڑو کے بڑا رونے ہو, تو نے سامنے اس بکواس کیتا اور تو چٹی داڑی گھن کے بعد گھر کدے آ رہا. اس قادیانی نے بکواس سن کے وقت تو مر وینا چاہیے اگر تو حضور نے عزت نہ محافظ ہے, تو بندہ مسلمان ہے. اتنی اس حاجی مالک آنا کہ نہ عورتاں میں نے اندر اس سپیرٹ بھر دیتی, جیڑی سپیرٹ کہیں شہینہ نہیں بھری نہیں, اس نیت کر کے دی, اس آکا یا اور میں دنیا سے نہ راسا یا عبدالحق نہ راسی. اور وقت عبدالمالک یا مانک اسی اپنا فریضہ پورا کیتا. لمبا واقعہ عبدالحق کا مان کے چھریاں نے وار کر کے 50 سال تو اتے عمر ہے, 50 سال نہیں اتی عمر ہے, مان کے عبدالحق کا قتل کیتا, چھریاں نے وارنا ذبح کیتا. مقدمہ چلیا, مقدمے تو پہلے خود تھانے پیش ہوئے ایسے چورے سامنے کہ میں اساں گستاخ رسول قتل کرایا. پورے علاقے خبر تھا ہی نا کہ عبدالحق گستاخی کی تھی اور توہین کی تھی. اب مالک پہنچ گیا, اس جڑا تھانے دار ہے وہ سید ہے اور اس کی بیوی بھی سیدانی ہے, اس تھانے دار گرفتار کر گیا اور اندر بٹھا دیتا. اسی راتی اس تھانے دار نے بیوی ہے میرے نبی نے زیارت ہوئی اور آپ فرمایا کہ تو میری بیٹی اور تو نے میرا پتر توڑا مہمان ہے, میرا بیٹا تو سنے گھر مہمان بن کے آئے گا. بیوی بیدار ہوئی, اس خامے نے جگایا ساکہ کہ ماجرا حضور خواب چاہے اور آپ فرمانے پہن تو سر کو میری امانت آئی گئی, میرا بیٹا. اس آکے بندہ تاج آیا اور گستاخ رسول قتل کیتا. اس آکے اٹھ اور اس عزت اور احترام نہ معاملہ کرنا, وہ قیدی نہیں وہ عاشق مصطفیٰ ہے, میرے نبی نہ عاشق ہے. اور وقت مقدمہ چلا, غوث علی شاہ سندھ نے وزیر اعلیٰ بھی رہا اور وزیر دفاع بھی رہا. ای حاجی مانک نے وکیل بنے, دیکھو نا وکیل بنیا, اللہ وقت وزارت اعلیٰ تک پہنچایا, وزارت دفاع تک پہنچایا. یہ دنیا نہیں عزت ہے, انشاءاللہ آخرت نہیں ہے, اس تو الگ ہے. مولانا محمد علی جالندری رحمت اللہ علیہ یہ کیس لڑنے واسطے سندھ گئے, سارے وکیلاں مولانا آکھا کہ مولانا حاجی مانا کا آکھوا کہ کوئی موقع نہ گواہ کوئی نہیں, ایک باری کوئی گول مول بیان دے دے تو سارا کیس ایسے جت سکنے ہیں. مولانا محمد علی جالندری حاجی مانک نہ گل کی تھی, فرمایا میں نہ پہ آکھنا وکیلہ نہیں رائے ہی وے کہ تو بیان بدل دے, توڑا کے خیال ہے. اس آکھا مولانا میں نے نہ کوئی اور ہی گل کرے آنا تو میں اس نے کدی بھی گل نہ کریاں, لیکن آج مولی محمد علی جالندری میرے نہ گل کرنا پیا تو میں تو ساتھ دسینا, میں حج بھی کیتے, میں عمرے بھی کیتے, میں طواف بھی کیتے, عرفات بھی گیا, مناوچ بھی گیا, میں پیرا فقیرہ کو بھی گیا, میں لکھا واری درود بھی پڑھیں, میں لوگوں کو وظیفے تے تعویذ بھی
دین کہ یار کوئی ایجا وظیفہ تو سوا حضور نے زیارت ہو ونجیا حضور خوابہ میں تک گنیا اپنی اکھیاں ٹھڑیاں کر گنیا مولانا ان سارے عملہ تو بعد بھی ماں حضور نے ایک باری بھی زیارت نہیں ہوئی جس ڈاڑے نہ میں ایسا گستاخ قتل کر کے آیا میری ایک رات بھی نہیں گھسی ایک بھی نہیں گھسی روز پہ دیدار تے درشن نصیب ہونے مولی محمد علی میں کی کوڑاس دے کہ میں اپنا بیان بدل دے ماں پھندہ منظور ہے لیکن میں حضور نے عزت نہ محافظ بن کے جینا پیا اور محافظ بن کے ہی مرنا چاہتا میرے محترم ہی وہ عزت ہے جڑی اللہ صرف مولا مناظر اسلام مولا عبدالستار توسی رحمت اللہ علیہ نے متعلق انہوں نے حالات لکھا ہوا فرمانے میں ساری زندگی عظمت صحابہ توحید رسالت صحابہ نے شان بیان کی تھی اور دنیا نے پاکستان نے کونے کونے میں بیان کی تھی لیکن جمعہ والے دن تھے تو سے جلوس ہے ڈیرہ غازی خان اور اس جلوس کی قیادت پہ کرنے مولانا عبدالستار توسوی گولی چڑھ گئی لاٹھی چارج ہو گیا مولانا زخمی ہو گئے انہاں چاہ کے نشتر ہسپتال گھن گئے صبح جڑے علماء عیادت واسطے گئے تو انہاں کہہ ساری زندگی نیاں تقریرہ ایک ہی پلے حضور نے ختم نبوت را پیرا دیتا انہاں کل سر پاڑیا آج پاٹے میں سرینا راتی نشتر ہسپتال ستا مدینے آڑے نہیں زیارت ہو تقریرہ نہ نہیں ہوئی حضور نے ختم نبوت نے تحفظ واسطے اٹھا اللہ اپنے نبی نے بھیج کے ماں میڑیاں اکھیاں میں سرما پا دیتا میرے محترم حضور نہ سپاہی بڑھنا حضور نہ محافظ بڑھنا حضور نے ختم نبوت واسطے جہاں بھی آواز آوے لبیک آخری کی نہیں آخری چکواڑ قادیانی آ گیا واپس چلا گیا تو سنے احتجاج نہیں برکت رہا ہر وقت ان ٹیسٹر لینے رانے میں مسلمان جاگنے پہن یا ستے پہن یہ جڑیاں وڈیاں کانفرنساں انہاں کانفرنساں ہی نہ سمجھے کہ خالی مولیاں یا تقریران تے تقریران تو بعد ختم ای تو سنے اجتماع اور تو سنے اتھے حاضری ای حاضری حکمرانہ نہیں اکھیاں کھول دینی اور وہ جو کوئی سوچینے پہ ہونے ان وقت 5-10 سال واسطے پیچھے لگے ہوئے اس تو راول پنڈی وچ لیاقت باغ 6 ستمبر نا جڑا پروگرام ہونا پیا یہ پروگرام غیر معمولی پروگرام ہے اور اس واسطے کہ راول پنڈی اور اسلام آباد نا جلسہ اور اجتماع اس سے پیغام پوری دنیا تے پہنچنا کہ بھائی لوگوں نے کے جذباتاً کے احساساتاً لیاقت باغ نہ جلسہ ہوئے اور مجمع بار ویٹینا نہ پہ ہوئے تو اس کانفرنس نہ کوئی فائدہ نہیں پنڈی تو علماء آئیں کراچی نے مولانا قاضی احسان صاحب اتھے تلگنگ عیدگاہ میں تشریف گھن کے آئیں اور انہیں گل آکھی کہ اسی تلگنگ آڑے تو اسی انہوں نے ختم نبوت رہا محبت تو اور حضور نہ عشق تو واقف ہاں اس امید گھن کے اسی تلگنگ آئے ہیں اسی پنڈی تو بھی بھر سکنے ہیں اور پنڈی میں لکھا مسلمان لیکن میرا دوستو تو میں آکھا نا لکھا مسلمانہ جو حاجی مانک تا کوئی ہونا اقبال انہاں کہا اسی تا گلہ ہی کرنے رہے ایک درخانے نہ پتر کدائی گھن گیا تا گل تا کئی علم نہیں نا تا اس تو میں نے محترم سیدھی سعادت ہے سوار آڑے دن 6 ستمبر بڑھنا پیا ٹائم بھی بہو ہو گیا انتہائی معذرت 6 ستمبر بروز سمار زور نماز پڑھ کے فجری اپنی دکانہ کرو اپنے دفتر نے کم کرو اثر تو عشاء تک لیاقت باغ پروگرام ہے جنہوں کو اپنی گڑیاں ان اپنی گڑیاں گھن کے اور جنہوں کو گڑیاں نہیں ان زور تو بعد 2:30-3 بجے تو اسی انشاءاللہ روانہ ہو سا عیدگاہ میں پہنچ ونجو انشاءاللہ تو سنی گڑیاں نہ بندوبست بھی وہ بھی تو صحیح کرنا جڑے اصحاب خیرن ان اپنا تعاون کروے سن اور باقی حضرات جڑے وینا چاہنے بغیر کہیں کرائے تو اور بغیر کہیں پیسے تو تسی تیار ہو کے آویں جے انشاءاللہ یہ تو گڑیاں جتنیاں بھی بن گئی اڈے تو گڑیاں نپ کے سا جنہوں کو اپنی گڑیاں انہوں اپنی گڑیاں تے حاضری ضرور لواونی کیڑے کیڑے سنگی تیار ہیں انشاءاللہ پوری کوشش کرنی سنگیاں دوستاں تیار بھی کرنا اور گھنٹے واسطے 2 گھنٹے واسطے جتنا بھی اتنے حاضری لگ سکے ایک بار اپنے عاشقاں نہ لکھا کے آونا اور خالی اتھے نہیں جتھے بھی ختم نبوت نہیں گل آوے اسا اپنے آپ پیش کرنا اللہ قیامت ہے ڈھڑے اپنے نبی نی شفاعت اپنے نبی نہ قرب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نی محبت نال اللہ سا قیامت دن کھڑا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔